الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، تم اللہ کا ڈر پیدا کرو جیسا اس کا ڈر پیدا کرنے کا حق ہے۔ تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آوے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہیں گے؟ آدمی کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جاوے کہ ہر وقت اس کو اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا پیدا ہو جانا تقوی ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہر معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ گھر میں جائے گا تو دیکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب مجھے کیسے حقوق ادا کرنے ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کاروبار میں جائے گا، جب اس کیفیت کے ساتھ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کہیں جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں پہلا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ کو بڑھایا ہے، حق تقاتی، جیسا اس کا حق ہے ڈرنے کا ایسا ڈرو۔ یہ آیت جب صحابہ کے سامنے آئی تو صحابہ ڈر گئے۔ صحابہ ڈر گئے اس بات کو لے کر کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ کا جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ایسا تو کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کا حق ادا ہو جائے؟ اس لیے کہ آدمی جب سے پیدا ہوئے وہاں سے لے کر اس کی موت کی آخری گھڑی تک، اور اس کو عمر نوح مل جاوے، بلکہ قیامت کے دن تک وہ اگر سجدے میں بھی اللہ کے سامنے گرا رہے تب بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی تم جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا حق ادا کرو۔ جب صحابہ کے سامنے یہ بات آئی اور یہ آیت آئی تو وہ ڈر گئے۔ تو قرآن کریم کی پھر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ کا ڈر اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، یعنی اللہ نے جتنا تم کو مکلف بنایا ہے اس مکلف کے بقدر تم اللہ کا ڈر حاصل کرو۔ تو اس آیت میں پہلا حکم تو اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، سمجھو کہ یہ تقوی اختیار کر رہا ہے۔ ایک آدمی لمبی لمبی عبادتیں کر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ آج ہم نے متقی کا لیبل الگ لگا دیا ہے۔ متقی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو تہجد گزار ہو، جو تسبیحات کا پابند ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متقی آدمی ہے، چاہے پھر وہ معاملات میں جتنے بھی گھوٹالے کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے، ہر گناہوں سے بچنے والا، چاہے عبادت فرائض کو ادا کرتا ہو، سنتوں کو ادا کرتا ہو بس، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ آدمی متقی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ اس کا دوسرے نمبر کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر وقت تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کفریہ کسی کام میں مبتلا ہو اور تمہاری موت آ جائے، کہ آدمی جو ہے غیروں کے کاموں میں مبتلا ہے، غیروں کی تقریبات میں مبتلا ہے، کہ دیوالی جیسے آ رہی مثال کے طور پر، اور انہی کے کاموں میں وہ لگا ہوا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اس حال میں موت آئی تو سخت ترین یہ موت ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری کا کوئی کام کر رہے ہو اور ایسی حالت میں تمہاری موت آوے، ایسی تم کیفیت پیدا کرو۔ یا ایک سوال پیدا ہوگا کہ موت تو اختیاری چیز نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے تمہاری موت اسلام کی حالت میں آوے، فرما برداری کی حالت میں آوے، تو آدمی کہے گا کہ موت تو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے موت اسلام کی حالت میں لا سکتا ہے؟
وہ تو کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے اور نہ موت آ سکتی ہے. تو اس آیت کا مفہوم علماء نے بیان کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے اسلام اور ایمان کی باتوں پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری موت جو ہے تمہاری زندگی کی طرح دے گا. جیسے تم زندگی بناؤ گے اللہ ایسی موت دے گا. اگر تم زندگی اسلام کی حالت میں چلو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ موت بھی اسلام والے اور فرما برداری والی دے گا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا ہم اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کرے جیسا ڈرنے کا حق ہے اور ہر وقت ہم اسلام کی حالت میں رہنے کی کوشش کریں کہ ہم جس نوعیت میں ہیں ہم سوچیں کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے یا جس حالت میں ابھی میں چل رہا ہوں کیا یہ اسلامی حالت ہے یا غیروں کی کیفیت ہے یا غیروں کے معاملات ہے یا غیروں کے اخلاق ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی سنوار دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.